من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کب تک رہے گی کتاب سادہ، کب تک رہے گی کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سقوط صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سقوط صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ جو اٹھی ہم پر اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے گزشتہ چند جمعوں سے فلسطین کی صورتحال پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ روئے زمین پر دوسرا اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سا اللہ کا گھر؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر دوسرے نمبر پر بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، یعنی مسجد اقصی کو۔ تو یہ مسجد اقصی ہر مومن کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے۔ یہود کو اللہ نے موقع دیا تو ایک ہی دیا تھا کہ وہ ایک صورت ہے کہ تم آخری نبی کو مان لو تو تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا گیا۔
اور یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ چھوڑی ہیں اور ہماری نشانیاں ہیں۔ یہ ارض مقدس انبیاء کا مسکن ہے، اس کو آباد انبیاء نے کیا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ آج بھی اس تعمیر کے نشانات موجود ہیں، اس لیے کہ وہ انسانوں نے تعمیر نہیں کی تھی بلکہ جنات نے تعمیر کی تھی، اور وہ اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر ہیں جو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کرین بھی وہ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر دیواروں میں نصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ بیت المقدس بڑی مقدس سرزمین ہے، لیکن آج دنیا کے ان دانشوروں سے میں ایک سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں حماس نے حملہ کر دیا، پہل کر دی، ان عاقبت اندیش اندھوں سے پوچھو 1948 سے لے کر آج کے دن تک جو ظلم جبر ہو رہا تھا وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ ملک فلسطین ہے، اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ مقدس سرزمین اہل ایمان اور اہل توحید کی سرزمین ہے، اور فلسطین کے مسلمان اپنے اس فریضہ کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ہم درجہ بدرجہ پوری دنیا کے مسلمان ایمان اور غیرت کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان صہیونیوں کی بدماشی اور ان کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے، یہ تو جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر کے دنیا کا ایک نمبر کا بدماش اور مجرم ہے۔ اقوام عالم کے اندر یہ طے ہے کہ کوئی سول آبادی پر بمباری نہیں کرے گا، کوئی معصوم بچوں پر بمباری نہیں کرے گا، لیکن آج فلسطین کی سرزمین میں جہاں 9,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، ان میں 4,000 معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ امن کا راگ الاپنے والوں سے میرا سوال ہے، کیا تمہیں یہ تڑپتے اور بلکتے یہ بچوں کے لاشیں نظر نہیں آتے؟ کیا تمہیں یہ بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ جو تڑپ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے ایقان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جان دینا تو گوارا ہے
پیچھے ہٹ جانا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک چیز جس کی بے ہوتی ہے اور ایک شراء خریدنے والا ہے، بے اور شراء میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کی قیمت لگائی جا رہی ہے، ایک وہ جو اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ایمان والوں کے جان اور مال کی قیمت اللہ نے لگائی ہے، بکنے والی ایمان والوں کی جان اور مال ہے، خریدنے والے اللہ ہیں۔ کس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ قیمت جنت ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جو چیز خریدی جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس کے بدلے میں خریدی جاتی ہے اس کی اہمیت اس سے کم ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وہ قیمت ادا کر دیتے ہیں اور ادا کرنے کے بعد وہ مقصود اپنا لے لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی جان اور مال اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے قیمتی ترین اپنی جنت کو اس کی قیمت بنا کر ان کے جان اور مال کو خرید کر سودا کر کے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ مومن مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ ان کی جان اور مال جنت سے بھی زیادہ اہمیت والے، جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ جنت کے بدلے میں خرید رہے ہیں۔ اور اگر ابھی سمجھ نہیں آئی، آؤ اللہ کے نبی کا وہ عمل دیکھتے ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرتے ہیں، جہاں پر مشرکین نے آپ کو روکا ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفت و شنید کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے داماد بھی ہیں، دورے داماد ہیں، آپ کو اپنا ایلچی، سفیر اور نمائندہ بنا کر مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں۔ لیکن خبر آتی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے حبیب، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے مومنین کو بلا کر جمع کیا ہے۔ جمع کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور سارے کے سارے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ کس بات کی بیعت ہے؟ کس بات کا عہد و پیمان ہے؟ کس بات کا وعدہ ہے؟ کس بات کا اقرار ہے؟ کس بات پر یہ اقرار لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دنیا کا کوئی سودا ہے؟ کیا یہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت ہے؟ کیا یہ کوئی دنیا کا منصب لینے کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے بدلے کے لیے اللہ کے حبیب بیعت لے رہے ہیں، اور یہ بیعت موت کی بیعت ہے کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے
عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، جو دو جہانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، اس کے ہاتھوں سے جنت لٹائی گئی، اس کے ہاتھوں سے کوثر پلایا گیا۔ وہ شخصیت، وہ برگزیدہ ہستی اپنی جان اس ایک مسلمان کے لیے دینے کے لیے تیار، اور صرف اپنی جان نہیں بلکہ 1450 صحابہ کرام ان کی جانیں بھی نچھاور کرنے کا عہد و پیمان لیتے ہیں۔ اور جب صحابہ نے بیعت کی، پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پہ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا، بیعت کر لی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ کیا کہنے عثمان غنی تیری عظمت کے، کیا مقدر ہے عثمان غنی تیرے کہ پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد اور صحابی رسول ہیں۔ ان کی جان کی عظمت اور قیمت دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، 1450 صحابہ کی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کمپرومائز کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، کیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنین سے۔ کب؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب یہ بیعت کر رہے تھے پیغمبر کے دست اقدس پر درخت کے نیچے۔ اللہ اکبر، وہ درخت بھی کتنا مقدر والا ہے، وہ درخت بھی کتنا نصیبے والا ہے، جس کے نیچے میرا نبی کھڑا ہوا، صحابہ سے بیعت لیتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا، اس کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ کیا قسمت ہے جس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ یہ امت اس آخری پیغمبر کی امت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول اپنی جان اور صحابہ کی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر خبر مل جاتی ہے کہ عثمان غنی زندہ ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن دنیا کو بتلانا مقصود تھا۔ اور یاد رکھیے، اللہ علام الغیوب، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اپنے حبیب کو بیعت لینے سے پہلے بھی روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ عمل کروا کر پوری دنیا کو یہ سبق دیا ہے، پوری دنیا کو یہ درس دیا ہے، پوری دنیا کو اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ مسلمان کا خون سستا نہیں ہے، مسلمان کا خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی عزت و عظمت حرم سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مفسرین نے لکھا ہے جہاں بیعت رضوان لی گئی ہے یہ حرم سے قریب تھا،
اگر جنگ چھڑ جاتی تو حرم میں بھی جنگ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لے کر یہ بتلا رہے ہیں، اگر جنگ مومن کے جان کے بدلے میں، مومن کی حفاظت کے لیے اگر حرم میں بھی لڑنی پڑی تو لڑی جائے گی، اس لیے کہ مومن کی عظمت حرم سے بھی زیادہ ہے، حرم سے بھی عظمت زیادہ ہے۔ لیکن آج ایمان والے اپنی قیمت کو سمجھیں تو پھر پتہ چلے۔ دیکھو نا اللہ نے کیا قیمت لگائی ہے، جنت قیمت لگائی ہے، جنت جس کے لیے ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہے، جس کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے، مانگ رہے ہیں کہ جنت مل جائے، اور اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ جنت ملے گی کیسے؟ کیا بستر پر پڑے پڑے مل جائے گی؟ کیا گھروں میں بیٹھے ہوئے مل جائے گی؟ نرم گدوں پر لیٹ کر مل جائے گی؟ کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کر مل جائے گی؟ نہیں، فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا، یا جان دینی ہوگی یا جان لینی ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ جہاد وہ عظیم فریضہ ہے۔ جب تک یہ جہاد تھا کیسر و کسریٰ کانپ رہے تھے، جب تک یہ جہاد تھا، جب یہ رضوان کی بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان، وہ کافر سارے دم دبا کر بھاگ گئے تھے جو 13 سال تک مکہ میں ظلم کرتے رہے، جبر کرتے رہے۔ پھر احد بھی ہے، پھر بدر بھی ہے، پھر خندق بھی ہے، پھر دومت الجندل بھی ہے، پھر ذات الرقاع بھی ہے، پھر حنین بھی ہے، پھر احزاب بھی ہے، پھر یہ سارے میدان سجدے چلے گئے ہیں، ایمان والے بڑھتے رہے ہیں، کفر مٹتا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری برکات جہاد کی برکات ہے۔ آج بھی اگر مسلمان کھڑے ہو جائے، آج مسلمان بیدار ہو جائیں اور اپنی اس منزل کو پہچان لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ سارا کفر دم دبا کر بلوں میں گھس جائے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال دیکھو، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، 14 پیوند جسم پر لگے ہوئے تھے، غلام سواری پر تھا، آقا پیدل چل رہے تھے، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے تورات و انجیل کھول کر بیٹھے تھے اور آ کر نشانیاں دیکھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے حلیے کو دیکھا، نشانیوں کو دیکھا تو آ کر چابیاں قدموں میں رکھ دی تھی اور کہا کہ آپ کا حلیہ ہم نے ہزاروں سال پہلے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ یہ جہاد کی برکت ہے۔ جنگ کی بھی نوبت نہیں آئی تھی، بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ آج مسلمان بیدار ہو جائے اور اس فریضہ کو سمجھ جائیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جیسے یاد رکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے جس نے، اس پر جس طرح نماز فرض ہے، وقت آنے پر جہاد بھی اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وقت آنے پر صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، وقت آنے پر روزہ فرض ہے، وقت آنے پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح جہاد کا وقت آ جائے، حاکم وقت اعلان کر دے تو پھر ہر مسلمان پر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا